السلام علیکم 7 RY سے میں یاسمین خان، اور آج ہے 18 مارچ 2026۔ ناظرین، انٹرنیشنل نیوز میں جو کہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کی تمام قیادت ختم ہو چکی ہے، جنگ جلدی ختم ہو جائے گی، یہ ٹرمپ نے بیان دیا ہے۔ لیکن جنگ کے بعد دنیا زیادہ محفوظ ہو جائے گی، اس جنگ کی وجہ سے ایران جو ہے وہ نیوکلیر کنٹری نہیں بن سکے گا، اس لیے ہم نے جنگ کی ہے، اور دنیا تیسری ورلڈ وار شروع ہونے سے بچ گئی ہے۔ تو ناظرین، یہ ٹرمپ نے کچھ اپنے خطاب میں یہ بیانات دیے ہیں، اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ نہیں معلوم ہو سکے گا، ابھی تک مجھے نہیں معلوم کہ جو کہ نئے سپریم لیڈر مشتبہ خامنئی صاحب وہ کچھ زخمی ہو گئے تھے، وہ زندہ ہیں یا نہیں۔ اب اس کے بعد اس نے یہ بھی کہا کہ کچھ اتحادی جو تھے وہ پیچھے ہٹ گئے تھے، لیکن اب وہ پھر ہم سے دوبارہ ملنا چاہتے ہیں، یعنی کہ کچھ کنٹریز جو تھی جن کو اڈے دیے ہوئے تھے وہ پیچھے ہٹتے جا رہے تھے۔ اب ایران کی جوہری تنصیبات کو جو ہے وہ ہم نے ختم کرنا تھا۔ ایران 1000 میل کے فاصلے سے بمبنگ کر رہا ہے، اور ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے جو ہے وہ ایئر کرافٹ کیریئر کی ضرورت نہیں۔ تو ناظرین، یہ ٹرمپ کے کچھ بیانات تھے جو ابھی میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اب اس کے بعد ایران کے بھی جوابات سنیں کہ ایران کی جوہری توانائی ختم کرنے کے لیے بیٹی بم ہمیں استعمال کرنا پڑے۔ یہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہمیں ایران کی جوہری توانائی ختم کرنے کے لیے بہت ہیوی بم ہوتے ہیں، بیٹی بم ہمیں اس لیے استعمال کرنے پڑے۔ اور ساتھ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ فرانس، جاپان اور جنوبی کوریا اور چین کو بھی امریکہ کی مدد کرنی چاہیے۔ اب ایرانی وزیر خارجہ کی سلسلے میں ایک تردید آئی ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ کی امریکہ سے خفیہ رابطوں کی تردید، جنگی بیانات پر سخت رد عمل آیا ہے۔ ناظرین، یورپی یونین کا بھی خلیج فارس میں جہاز جو ہے وہ نہ بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد وعدہ آپریشن سنیں۔ اب اس سلسلے میں آپریشن وعدہ صادق یعنی کہ 4 کی 57ویں ایران نے اسرائیل اور امریکی اہداف پر بیلسٹک میزائل داغ دیے ہیں۔ پھر دو ٹوک جواب اس سلسلے میں جس ملک سے خارک یعنی کہ وہاں پر تیل کا تاج کہا جاتا ہے اس جگہ پر حملہ ہوگا، اس کی آئل تنصیبات پر جوابی حملہ کریں گے، یہ ایران نے کہا ہے۔ اب جو بھی ملک اپنی سرزمین ہمارے خلاف اور امریکہ کو دے گا، اس کی زمین پر حملہ کیا جائے گا۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہی ہے کہ امریکہ اتنے ڈسٹنس پر ہے ایران سے کہ ڈائریکٹ جو ہے وہ ایران کے لیے یہاں آ کر حملہ کرنا ڈیفیکلٹ ہے، تو اس لیے اس نے اب یہ اسٹریٹجی استعمال کی ہے کہ جہاں جہاں امریکہ کے اس نے اڈے لیے ہوئے جن جن خلیجی ممالک سے یا دوسرے ممالک سے، وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ امریکہ ایران پر حملہ کرتا ہے، اور ایران ان ملکوں پر اس جگہ پر حملہ کر رہا ہے، وہ بیسیکلی کر رہا ہے اس سے امریکہ سے اپنا بدلہ لینے کے لیے۔ لیکن وہ پھر بیچ میں ملک آ جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کو جب پتہ ہے کہ انہوں نے یہ اڈے جو وہ دیے ہیں وہ اس کے اگینسٹ ایران کے اگینسٹ دیے، وہ اس ریٹرن میں اس نے صاف کہا کہ میں ہر اس جگہ پر ہر اس ملک پر حملہ کروں گا جہاں پر جس کا امریکہ سے تعلق ہے۔ تو ناظرین، یہ اس نے دو ٹوک جواب دیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو خارک ہے اس کو آپ معمولی نہ سمجھیں، جس طرح آبنائے ہرمز کا بتایا جاتا ہے کہ تیل وہاں سے 20 سے 30% پوری دنیا کو جا رہا ہے، اور خارک جو ہے یہاں سے کہا جاتا ہے کہ یہ 90% دنیا کو ناظرین یہاں سے تیل جاتا ہے۔ تو یہ ایک اس کا کہہ لیں ہب ہے، اس کو تاج کہا جاتا ہے تیل کا، یہ اتنا زبردست ہے، اس کا نام ہے خارک جو وہاں پر۔ تو اس نے کہا کہ جو بھی حملہ کرے گا تو ہم اس کے اوپر حملہ کریں گے۔ اب 15 میل کے فاصلے پہ ایران کے ساحل سے یہ جگہ 15 میل کے فاصلے پر ہے، ایک جزیرہ ہے بیسیکلی، اور ٹرمپ نے ایک دور میں یہ بھی کہا تھا کہ خارک پر حملے کا اشارہ دے دیا تھا اس نے ایک ٹائم میں۔ اب یاد رہے کہ جس طرح 15 میل دور پر سب سے بڑا تیل کی برآمدات یہاں سے ہوتی ہے، یہ تیل کی برآمدات کا سب سے بڑا مرکز مانا جاتا ہے ناظرین، اور 90% تیل کی برآمد یہاں سے ہو رہی ہے۔ اب اس کے بعد زمینی کارروائی کے سلسلے میں بھی سن لیں کہ اسرائیلی فوج نے
لبنان میں زمینی کارروائی شروع کر دی ہے۔ اب اس کے بعد جو کہ لبنان ہے ناظرین، اس نے روس اور اس کے بعد روسی وزارت صحت کے مطابق اب تک اسرائیل نے 850 جو کہ لوگ ہیں ان کو شہید کر دیا ہے، اور پھر اس کے بعد 28 فیبرری کے بعد سے لے کر اب تک 2000 سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں۔ ناصرین، نیکسٹ نیوز میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایران دھونس اور زبردستی کو اس کے اس سلسلے میں لایا جائے تو وہ کہتا ہے کہ میں سرنڈر کبھی بھی نہیں کروں گا، کہ مجھے دھمکایا جائے یا دھونس دی جائے تو ایران کہتا ہے میں نہیں سرنڈر کروں گا۔ یہ ایرانی صدر کا بیان ہے۔ اس کے بعد ہمارے جو جتنے بھی ہمسائے ملک امریکی اڈے نہ دینے پر اس نے کہا ہے کہ میں اگر اڈے دیں گے تو میں حملہ کروں گا، اڈے نہیں دیں گے تو میں ملکوں پر حملہ نہیں کروں گا۔ پھر اس کے بعد بجلی بند کے سلسلے میں بھی سن لیں کہ بجلی کہاں پر اور کیسے بند ہوئی ہے۔ کیوبا ایک ملک ہے ناظرین، کیوبا میں ہر طرف اس وقت بجلی بند ہے، پورا ملک کیوبا جو ہے وہ اس وقت ڈوبا ہوا ہے اندھیرے میں۔ اب ٹرمپ نے اس پر قبضہ کرنے کی دھمکی بھی دے دی ہے، یعنی کہ ٹرمپ نے اب کیوبا پر بھی اس کو بھی اپنے قبضے میں لینا ہے۔ میرے خیال سے ٹرمپ پوری دنیا پہ ہی قبضہ کر لے تو بہتر ہے۔ اب اس کے بعد کیوبا اس وقت بہت کمزور ملک ہے ہو چکا، اور کیوبا کو 9 جنوری کے بعد سے تیل کی بڑی جو سپلائی ہے وہ بند ہے بیسیکلی، اور ٹرمپ نے ان ملکوں کو بھی دھمکی دی ہے جو اس کو تیل سپلائی کریں گے، جو یعنی کہ یہ تو ایران والی اسٹریٹجی ہو گئی کہ جیسے ایران حملہ کر رہا ہے ان ملکوں پر جنہوں نے اڈے دیے، اب اس نے ٹرمپ نے بھی یہی سیکھ لیا کہ جو ملک کیوبا کو تیل دے گا میں ان ملکوں پر حملہ کروں گا۔ اب انٹرنیشنل رپورٹ کے مطابق بتا رہی ہے کہ کیوبا اس وقت شدید بحران اور جو کہ اس کی توانائی ہے وہ بجلی وغیرہ جس سے کہ بہت ساری چیزیں اور بھی چلتی ہیں، فرٹیلائزر بھی ہے، پیدا ہوتی ہیں، مشینیں چلتی ہیں، فیکٹریاں چلتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ بجلی کی پاور سے یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ وہ اس وقت سخت شدید بحران میں آ چکا ہے، یہ میں انٹرنیشنل رپورٹ کے مطابق آپ کو بتا رہی ہوں۔ اب تھوڑا سا ہم ڈومیسٹک نیوز میں آ رہے ہیں۔ ڈومیسٹک نیوز میں جو ہے وہ اس وقت ایئر فورس کے سلسلے میں سننے کے پاکستان ایئر فورس کے سلسلے میں پاکستان ایئر فورس کی بمباری کی وجہ سے اس وقت افغانستان کی نیوز دے رہی ہوں جو بہت ٹائم بعد آپ کو مل رہی ہوگی، کیونکہ باقی جنگوں کی حالات کی وجہ سے اس کی نیوز بھی بیچ میں رہ جاتی ہے۔ تو ناظرین، اس نے افغانستان میں جو ہے وہ ایک وزیر جو کہ کہا جاتا ہے کہ سیکٹری ہے، اس نے کلیم کیا ہے کہ جو افغانستان میں ڈرون بنانے والی فیکٹری ہے وہاں پر پاکستان ایئر فورس نے جو کہ حملہ کیا، اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ دہشت گرد تھے، حالانکہ وہاں پر جو کہ وہ کہا جائے یہ بھی ایک خبر ہے کہ وہاں پر دہشت گرد نہیں تھے۔ اب افغانستان نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ جو پاکستان نے حملہ کیا افغانستان پر، یہ بی بی سی نیوز بھی بتا رہا ہے کہ ایک ری ہیب سینٹر تھا بیسیکلی جس کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، اور اس حملے میں وہاں پر جتنے کہ نشے وغیرہ لوگ کرتے ہیں اور مختلف نشوں میں جو کہ انوالو ہو جاتے ہیں ان کا ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا ری ہیب سینٹر میں، اور وہاں پر 500 کے قریب جو ہیں وہ ہلاکتیں ہوئی ہیں جو کہ پاکستان ایئر فورس نے کی ہیں، اور کابل اور لنگرہار میں بھی پاکستان نے حملہ کیا ہے۔ تو ناظرین، اس کی جو پہلے یہ اس طرح کی نیوز ہیں وہ ایکچولی ہوتا ہی ہے کہ پاکستان کے ڈی جی آئی ایس پی آر آ کے دفتر سے یہ خبر چلتی ہے، پھر آگے یہ خبر چلائی جاتی ہے۔ اب جہاں تک ڈرون بنانے والی فیکٹری کا تعلق ہے، وہاں بھارتی اور اسرائیل کی طرف سے جہاں ڈرون کی ورکشاپ ہے، اس لیے پاکستان کہتا ہے کہ وہاں پر حملہ کر کے ہم نے ان کو قتل کیا ہے، لیکن بی بی سی نیوز یہ بتا رہا ہے ناظرین، اور ایک معقول خبر رسائی ایجنسی ہے کہ جو بتاتی ہے کہ یہ وہ ری ہیب سینٹر تھا، اور وہاں پر مریضوں کا مطلب کہ جو کہ نشہ کرتے ہیں لوگ ان لوگوں کا ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا، جس پر کہ پاکستان نے ان پر حملہ کیا اور 500 کے لوگ قریب جو ہے 500 لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ اب چائنا کے بارے میں بھی سب خبر سنیں کہ چائنا یہ جنگ بند کروانا چاہتا ہے جو کہ پاکستان اور امریکہ کی ہے، لیکن پاکستان کے کہا جا رہا ہے کہ جو مختلف نیوز میں آتا ہے، مختلف سوشل میڈیا میں آتا ہے یا ادھر ادھر سے رپورٹس ہوتی ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کا جنرل عاصم منیر بیسکلی افغانستان پر جو حملہ کیا ہوا ہے اس نے وہ ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہوا ہے نا سے۔ تو اب ہر سمجھدار بندہ جو ہے وہ بات کو تو بیسیکلی سمجھ ہی جاتا ہے کہ کیوں افغانستان پر کیا ہوا ہے۔
اب اس کے بعد ایک نیوز میں یہ بھی ہے کہ یہ ایک میں آپ کو ٹویٹ کی گئی ہے جو کہ عمران خان صاحب کی ایکس وائف تھی جمائمہ، ان کی طرف سے ایک ٹویٹ ہوا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میرے بیٹوں نے سلیمان اور قاسم خان نے ویزوں کے لیے اپلائی 2-3 دفعہ پہلے بھی کیا ہے، لیکن پاکستانی ایمبیسی جو ہے وہ ان کو ویزے ایشو نہیں کر رہی ہے. وہ اپنے ابو سے ملنا چاہتے ہیں، باپ سے ملنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے اس کی ویب سائٹ پہ بھی لکھا ہے کہ خاص طور پر جو کہ پاکستان کے اس وقت کے فیک وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب، ان کو بھی کہا گیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرے بیٹوں کے ویزوں کے لیے آپ اسپیشلی آپ کچھ کریں، اور ان کے ویزے ایشو ہونے چاہیے. وہ اپنے باپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے. اور ان کی ویب سائٹ پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ 7 سے 8 ڈیز کے اندر اندر ویزا اپلائی کرو تو ویزا جو ہے وہ اس کا پروسیس کرتے ہیں. لیکن ابھی 60 ڈیز یعنی کہ 60 دن سے بھی اوپر ہو چکے ہیں اور ان کا کوئی ویزا نہیں دیا جا رہا ہے. تو یہ پرسنلی دشمنیوں کے تحت ناظرین اس طرح ہوتا ہے. ادروائز آپ یہ دیکھیں کہ ویزا ہر کوئی اپلائی کر سکتا ہے، اور وہ تو وہاں کی برٹش نیشنلٹی، ان کے تو ویزے ہو جانے چاہیے. صرف یہ کہ ان کے باپ کے ساتھ، ان کی فادر کے ساتھ ملاقات نہ ہو سکے، کب تک نہیں ہونے دیں گے. تو ناظرین ہر چیز کا ایک نہ ایک اینڈ ہوتا ہے، اور ان کا بھی اینڈ ہوگا جو کہ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں. لیکن یہ ساری ظلم اور زیادتی میں بار بار ایک ہی کہتی ہے، پاکستانی عوام کا قصور ہے، پاکستانی عوام بزدل ہے. لیکن ان لوگوں کی کیا ضرورت ہے؟ ان لوگوں کی کبھی ضرورت آدھے گھنٹے کے لیے بھی نہ ہو سکے. تو ناظرین اس وقت جو ہے وہ پوری دنیا میں حالات جو ہیں وہ جنگی حالات پیدا ہوئے ہیں، اور عمران خان صاحب کو بھی اگر کسی کی ملاقات ہو یا ان کے لائبل تو کسی کے ساتھ ہونے ہی نہیں دے رہے، یا ان کے کوئی لائر وغیرہ جائیں تو ان کو یہی مشورہ دیں کہ آپ اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے فی الحال آپ انگلینڈ چلے جائیں، ساتھ میں آپ کے بیٹوں کے ساتھ بھی ملاقات ہوگی. اور سب سے پہلے آپ کا رائٹ، آپ اپنا ٹریٹمنٹ کروائیں، آپ کی جان ٹھیک ہوگی. میں ہر ویلاگ میں تقریباً یہ ان کو کہہ رہی ہوں کہ کوئی نہ کوئی ان کو ذہن میں، ان کے دماغ میں یہ بات ڈالے. اور ساری دنیا کو پتا ہے کہ یہ جتنا مرضی ڈگری کا بیانیہ بنائیں گے کوئی فرق نہیں پڑتا. سب کو پتا ہے کہ آپ کس قدر سنسیئر ہیں، یعنی کہ عمران خان صاحب. تو ان کو چلے جانا چاہیے. اب اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب کی بھی سن لے کہ خیر یہ لوگ ساری چوروں کا ٹولہ ہے، جس میں کہ اسحاق ڈار بھی بہت بڑا چوروں کا ٹولے کا ایک سربراہ ہے. تو ناظرین یہ مریم صفدر کا ان کے فادر کا سمدھی بھی ہے. ان کی بہن جو ہے ان کے ایک اور سے اس سے بیائی پہلے عربیوں کو دی تھی، پھر سے ڈائیورس ہونے کے بعد جو ہے وہ اس کے بیٹے کے ساتھ بیاہ دی ہے. شادی بیاہ تو ان لوگوں کے لیے مذاق ہے بیسیکلی. تو ان لوگوں نے اس ملک کو خود ساروں نے بیٹھ کے لوٹنا ہوتا ہے. اب دیکھیں اس نے اپنے مریم صفدر نے اپنے بہنوئی کی یعنی کہ اسحاق ڈار کے بیٹے کو ایک مشیر ایڈوائزر اس کو خام خواہ کیے ہوئے سیٹ کریٹ کر کے وہ ویلا فارغ بیٹھا ہوا تھا. تو وہ کرپٹو میں بھی نقصان اٹھا چکا تھا، اور اس کے بعد لوگوں کا بھی پیسہ اس میں پتہ نہیں ضائع کیا کہ کھا گیا. جو بھی کیا غلط بندے نے غلط کام ہی کرنا ہے، وہ صحیح کام نہیں کر سکتا. اس سے آپ کبھی ایکسپیکٹ بھی مت کیجیے گا. تو ناظرین اس کو 1 کروڑ روپے لگا کر پاکستانی قوم کے اس کو دفتر بنا کے دیا، اور اس کو بٹھایا، اور اس نے قائد اعظم کی پکچر لگانے کے بجائے اس کو ہٹا کر وہاں پر مریم صفدر کی سامنے پکچر لگائی. یہ آپ پہلے پکچر دیکھیے. تو ناظرین یہ ان لوگوں کی صورتحال ہے کہ اصل میں ساری طاقت پیسے میں ہے. پیسہ بولتا ہے، انسان نہیں بولتا. انسان کا رشتہ نہیں بولتا، پیسہ بولتا ہے. پیسہ ہم لوگوں نے کھانا، ان لوگوں نے کھانا ہے جس بھی طریقے سے کھانا ہے. اور رشتہ داریوں میں کھانا ہے، رشتہ داروں کو ان لوگوں نے سپورٹ کرنا ہے. اور پاکستانی قوم کا پیسہ جو ہے وہ اس کو کس طریقوں سے، مختلف طریقوں سے لوٹا جا رہا ہے اور کھایا جا رہا ہے. تو ناظرین میرا چینل ہے 7RYK، اس کو ہو سکے تو سبسکرائب کیجیے گا. اور سب سے پہلے تو مجھے یہ کہنا تھا کہ بلکہ 27ویں رمضان گزرا ہے، اور کئی جگہ آج ہو رہا ہے، کئی جگہ کل ہوا ہے، تو مختلف ہے. تو ناظرین سب کو مبارک، اور اگلا سال پھر سب کے لیے خیریت کا آئے، سچے مسلمانوں کے لیے. تو ناظرین تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.